اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو ایمان اور کتاب اللہ نے عطا فرمائی وہ دنیا کی تمام ایمانوں سے، تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اور آج میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے آیت الکرسی کی طرح نہ آسمانی کسی کتابوں میں ایسی آیت نازل فرمائی، نہ ہی قرآن کریم کی دوسری آیت اس آیت کریمہ کے مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ اتنا پاورفل آیت کریمہ ہے کہ اگر دنیا کی تمام چیزوں کو ملا دیا جائے اور اس آیت کریمہ کو ایک طرف رکھا جائے اور دنیا کی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کی عظمت بڑھ جائے گی۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے، اپنے عرش کرسی سے اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اور یہ بابرکت اس لیے ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح عقائد کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش و کرسی کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کی دوسری کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر صاف لفظوں میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کر دیا گیا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مہینوں میں 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پورے قرآن کریم کے اندر تمام سورتوں کے اندر جو سورت ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کا سردار بنایا وہ ہے سورۃ البقرہ۔ اور قرآن کریم کے 6666 آیت ہے، ان تمام آیتوں کا سردار اگر اللہ نے کسی آیت کو بنایا تو وہ آیت الکرسی ہے، جس کو اللہ نے 6666 آیتوں کا سردار اللہ نے آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایک آیت ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ نے سردار بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، کیونکہ مدینۃ المنورہ کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مفسر قرآن پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں تھا، کیونکہ جس کو اللہ کے نبی نے خود قاری کہا ہو اس سے بڑا قاری کون ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے خود مفسر کہا ہو اس سے بڑا مفسر کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو المنذر، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو المنذر ہے، اس لیے فرمایا، اے کعب، اے ابو المنذر، آؤ آج میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت، سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ قرآن کریم کے اندر سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا، اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ قرآن کریم کے اندر سب سے عظمت والی آیت، سب سے برکت والی آیت، سب سے باعزت آیت کون سی ہے؟ تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے نبی وہ آیت الکرسی ہے۔ کیا فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اگر سب سے عظمت والی کوئی آیت ہے، جس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جس کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، تو وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے ابی بن کعب، اے ابو المنذر، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ کیا فرمایا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری امت کے اندر بھی جو ایسے آدمی اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں، جن کو قرآن کے اندر تفکر اور تدبر کا اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا، جن نے اپنی فراست کی وجہ سے، اپنی ذہن کی وجہ سے، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ پورے قرآن کے اندر عظمت والی آیت اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی۔ فرمایا کہ اے ابی بن کعب، یہ آیت وہ آیت ہے جس کو اللہ نے اپنے عرش کے اندر لگا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے۔ کیا فرمایا کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو اللہ نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا دیے ہیں، اور یہ قیامت تک اللہ کی تمحید اور اللہ کی تقدیس، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتی ہے۔ اور جو اس کا پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ آیت الکرسی جو عرش کے پاس ہے، عرش سے چپکا ہوا ہے، اللہ سے یہ فریاد کرتی ہے کہ اللہ یہ فنا فنا بندہ مجھے یاد کرنے والا ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے ان تمام بندوں کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ آیت الکرسی دنیا کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے امت محمدیہ کو وہ تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت کرنے والے صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، اس کو جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں سوائے موت کے۔ جب وہ مرے گا فوراً وہ جنت میں جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس کی موت ہے، کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رب ہونے کی قسم میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ یہ ہے آیت الکرسی کی برکت۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد اور ترمذی کی روایت ہے اور مستدرک کی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، جس کو بیان فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو بندہ روزانہ رات میں 3 مرتبہ پڑھ کر سوتا ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، پوری رات شیطان اس کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کی بدولت۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت اللہ نے اتنی کیوں بیان کی؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے پوری توحید کو جمع فرما دیا، پوری وحدانیت کو جمع فرما دیا۔
میرے دوستو آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر فریم کے اندر آیت الکرسی چپکا کر کے رکھی ہے، بڑے شوق سے کہتے ہیں دیکھو میرے گھر کے اندر فریم میں آیت الکرسی ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں ہمیں تو یاد نہیں ہے، بس ہم نے چپکا دی۔ نہیں میرے دوستو، صرف چپکانے سے، فریم لگانے سے کام نہیں چلے گا، آیت الکرسی کو یاد کرو، اس کو سمجھو اور اس کو روزانہ پڑھو۔ اللہ کی قسم آپ اگر آیت الکرسی سے محبت کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ضرور جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ یہ میری بھی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ خود اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات ہے، جو فرماتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کو ضرور جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ میرے دوستو اگر ہم ترجمے کے اندر ہی غور کر لیں گے آیت الکرسی کی تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ آیت الکرسی کتنا پاورفل آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے سب سے پہلا لفظ جو اس آیت کی جو شروعات ہوتی لفظ اللہ سے، اللہ کے نام سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام کے اندر وہ مٹھاس ہے، وہ جاذبیت ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہوا آتا ہے۔ میرے دوستو خدا کہیں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اللہ کہنے میں آتا ہے۔ اللہ کا لفظ جب نکلتا ہے تو پورے منہ کو بھر دیتا ہے، پورے جسم کو بھر دیتا ہے، پورے دل کے اندر ایک سکون محسوس کرا دیتا ہے۔ اللہ، اور کیا آیت بھی شروع کیسے لفظ سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کیونکہ اللہ فرما دیتا ہے اللہ لا الہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی سب کچھ کا سب کا بگڑی بنانے والا ہے، الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ تمام لوگوں کو سنبھالنے والا ہے، پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو زندہ ہو، جو سنبھالنے والا ہو، وہی اصل خالق ہوتا ہے، وہی اصل مالک ہوتا ہے۔ جو زندہ نہ ہو، جس پر موت فنا ہو جائے، جو مرنے والا ہو، وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ لا الہ، میرے سوا کوئی نہیں دنیا کے اندر حاجت روا کرنے والا، میرے سوا کوئی نہیں دنیا کے اندر مصیبتوں کو دور کرنے والا، کیونکہ ہر انسان پر، ہر مخلوق پر، ہر جاندار پر موت کو میں فنا کرتا ہوں۔ موت ہر انسان کو جب آتی ہے، جو مرنے والا ہو وہ کیسے دوسروں کی مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ کیسے دوسروں کی حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ بھائی جس کو خود اپنی زندگی اور حیات، اپنی موت پر جس کو خود اپنے کنٹرول نہ ہو تو دوسرے کا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ دوسرے کے پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ آگے فرماتا ہے الحی القیوم، میری ذات تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جو ابد سے ابد، اجل سے ابد تک رہنے والی ذات ہے۔ اور ذات بھی کیسی ہے؟ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور ہے، پاورفل ہے، الحی القیوم، کہ تمام جہان کو تھامے ہوئے ہے، تمام جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی پہلی نشانی کیا فرمائی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سب مرنے والے ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں، چاہے دنیا کے اندر کتنے ہی بڑے آدمی ہو جائے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ کہ قرآن فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر جاندار پر، ہر مخلوق پر موت آنے والی ہے۔ ہر جاندار دنیا کے اندر فنا ہونے والا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ہر مخلوق کو مرنا ہے ایک دن۔ باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت والی ذات ہے، جو کبریائی والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت الکرسی کے اندر فرما دیا الحی القیوم، اس لیے آیت الکرسی پاورفل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پورے قرآن کے اندر ایسی کوئی عظمت والی آیت میں نے نہیں اتاری جو آیت الکرسی کے اندر اللہ نے پاور دیا، کسی اور آیت کے اندر پاور نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آگے اللہ اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو بادشاہ ہوگا، جو مشکل کشا ہوگا، جو حاجت روا ہوگا، جو رازق ہوگا، جو مالک ہوگا، اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی، کبھی اونگ نہیں لگے گی۔ جس کو دنیا کے اندر نیند آ جائے، جس کو دنیا کے اندر نیند کی جھپکیاں مارنے لگے، تو وہ دنیا کو کیا سنبھال سکے گا؟ وہ دنیا کی کائنات کو کیا بنا سکے گا؟ وہ شمس قمر کے نظام کو کیا سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ آگے کیا فرماتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ کی ذات تو وہ برکت والی ذات ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، نہ کبھی وہ اپنے کام سے، نہ اپنی حاجت روائی سے، نہ اپنے بندوں کی نگرانی سے کبھی تھکتا ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو جائے، کتنے بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا دنیا کے اندر آ جائے، کتنے بڑے بڑے ولی اللہ آ جائے، ہر ایک کو نیند آتی ہے۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی صحابی یہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ نبیوں کے اندر بھی نیند طاری اللہ نے کیا ہے۔ صرف اگر کسی کو نیند نہ آئی ہے تو کس کی ذات ہے؟ بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ زبان سے نکالو، اللہ کا نام نکالو، آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ خاموش رہیں گے تو وہ نور پیدا نہیں ہوگا۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ کر بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے فرشتوں سے سوال کیا کہ اللہ کبھی سوتا نہیں؟ کیا سوال کیا کہ اللہ کبھی سوتا ہے کہ نہیں؟ فوراً فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ جاؤ میرے موسیٰ کو کہو کہ وہ 3 رات نہ سوئے، 3 دن اور 3 رات بالکل نہیں سونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ توحید سمجھاتا ہے، اللہ اپنی کبریائی بیان کرتا ہے کہ دیکھو میری ذات کیسی ہے۔ 3 دن تک اللہ نے کہہ دیا موسیٰ تمہیں سونا نہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی آنکھ کو بند نہیں کرنا، کھلی رکھنا ہے۔ جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے ہاتھوں کے اندر، دونوں ہاتھوں میں 2 کانچ کے بوتل پکڑ لیا جائے، جو شیشے کے بوتل لے لیا جائے اور اس کو سنبھال کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور دیکھنا کبھی سونا نہیں، اور ان بوتلوں کی حفاظت کرنا، جب تک میں نہ کہوں ان بوتل کو زمین پر رکھنا بھی نہیں، سنبھال کے رکھنا۔ 3 رات ہو گئی، 3 دن گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے نہیں۔ ایک بشر تھے، نبی تھے، لیکن پھر بھی بشر تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میری ذات کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آنی شروع ہوئی، جھپکی مار رہے ہیں، پھر جوں ہیں، پھکی مار رہے ہیں، پھر اونگ رہے ہیں، سنبھال رہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بوتل نیچے نہ گرے اور ٹوٹنے بھی نہ پائے۔ بھائی بشر تھا، کتنا برداشت کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا نیند کا جھونکا آیا، فٹان جھپکی مارے اور نیچے بوتل گرے، دونوں بوتل ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرما دیا
اے موسیٰ دیکھو جو ایک سیکنڈ کی جھپکی مارنے سے ایک سیکنڈ ان کی اونگ آ گئی تو جو بوتل نہ سنبھال سکے 2 بوتل میں نے دیا، اگر جو اللہ سو جائے تو یہ زمین و آسمان کا نظام کیسے سنبھال سکے گا؟ اگر ایک سیکنڈ تمہیں جھپکی آئی، سوئے نہیں، صرف ایسے لگے اور تمہاری ہاتھ کی بوتل ٹوٹ گئی، اگر میں خود رب سو جاؤں تو یہ زمین و آسمان کے نظام کو کون چلائے گا؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، اور نہ کبھی وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی تھکتے ہیں۔ یہ میری رب کی ذات ہے، کبھی سونے والی ذات نہیں۔ انسان ذرہ سو جائے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جائے، یہ زمین و آسمان کا نظام اگر اللہ سو جائے، نیند آ جائے تو پھر وہ اللہ ہی کیسا؟ جس پر نیند طاری ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، آگے کیا فرماتا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ فرما دیا نا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں بھی جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ سب چیزیں اللہ کی محتاج ہے، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں۔ اللہ سے اگر کوئی چیز بغاوت کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی چیز ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ، اس لیے اللہ فرماتا ہے جب ساری چیزیں میری ملکیت ہے، تمہارا مال بھی میری دیے ہوئے چیز نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کے درمیان ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیان فرماتے تھے کہ دیکھو اتنے میرے صحابہ نے اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے اتنا مال دیا، اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ عثمان اب بس کر دو، اب بس کرو، اللہ تمہارے اس دیے ہوئے مال سے اتنا خوش ہو گیا، اب اگر تم کوئی گناہ بھی کر لوگے تو اللہ تمہارے گناہ پر پکڑ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں کبھی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے اللہ کے گھر مسجد ہو، مسجد کے اندر جو کام کرنے والے ہو، ہر ایک کی خدمت کرو، ہر ایک کو دو، اور اللہ کے گھروں کو جتنا دو گے اتنا اللہ تمہارے مال کے اندر بڑھائے گا۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کو جتنا دو گے اللہ تمہیں اتنا اور زیادہ نعمت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے تم 1 دو گے اللہ 10 دے گا۔ اس لیے